دنیا میں کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں حسن صرف آنکھوں سے نہیں دل سے محسوس ہوتا ہے۔ ترکی انہی جگہوں میں سے ایک ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں ہر طرف ایک خاص وقار، ایک گہری خوبصورتی بکھری ہوئی ہے۔ کبھی نرم ہواؤں میں تازگی کا احساس ملتا ہے، کبھی پرانے در و دیوار خاموشی سے صدیوں کی کہانیاں سناتے ہیں، اور کہیں نیلے آسمان تلے کھلتے ہوئے رنگ منظر کو زندگی بخشتے ہیں۔ ترکی صرف ایک ملک نہیں، یہ ایک تجربہ ہے، ایسا تجربہ جو ایک بار دل میں اتر جائے تو ہمیشہ کے لیے یاد رہتا ہے۔ یہ ہے حسین اور دلکش ملک ترکی، جسے انگریزی میں ٹرکی اور ترکی زبان میں ترکیے کہا جاتا ہے۔ یہ ملک یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقع ہے۔ باسفورس برج، ایک ایسا پل جو دو براعظموں کو نہ صرف جغرافیائی طور پر بلکہ تہذیبی اور روحانی اعتبار سے بھی آپس میں جوڑتا ہے۔ ترکی کا کل رقبہ 7,83,000 مربع کلومیٹر ہے، اور یہاں کی موجودہ آبادی 2025 میں تقریباً 8 کروڑ 8 لاکھ سے زائد ہے۔ اس ملک کی سرحدیں 8 ممالک سے ملتی ہیں: یونان، بلغیریا، جارجیا، آرمینیا، ایران، آذربائیجان، عراق اور شام۔ ایشیا اور یورپ کے سنگم کی بات کریں تو دنیا کے بہت کم ممالک ایسے ہیں جو بیک وقت 2 براعظموں میں واقع ہوں، اور ترکی ان میں سب سے نمایاں ہے۔ سب سے زیادہ یونیسکو ورثہ سائٹس ترکی میں ہیں۔ ترکی میں 19 یونیسکو عالمی ورثے کی سائٹس ہیں، جن میں کچھ 4000 سال پرانی ہیں۔ دنیا کی سب سے پرانی منظم انسانی چیتل ہویوک آبادی کا ثبوت ترکی میں ملا۔ مشہور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ماؤنٹ ارارات پر آ کر ٹھہری تھی، جو ترکی میں واقع ہے۔ ترکی کا ہر علاقہ قدرت کا شاہکار لگتا ہے، کبھی نیلا بحیرہ روم، کبھی بلند پہاڑ، کبھی وادیوں میں بہتے پانی۔ پاموکلے کا منظر دل کو سکون پہنچانے والا ہے، جہاں سفید چٹانیں اور نیلا آسمان مل کر ایک خواب سی دنیا کا احساس دلاتے ہیں۔ پاموکلے کی سفید تہیں یوں لگتی ہیں جیسے بادل زمین پر اتر آئے ہوں۔ نیلے آسمان کے نیچے یہ چشمے ایسے چمکتے ہیں جیسے کسی پریوں کی سرزمین میں چھپے ہوئے موتی ہوں۔ کیپاڈوشیا، گنبد نما پہاڑوں کے بیچ اڑتے ہوئے غبارے، ایک ایسا خواب جو ہر صبح حقیقت میں بدلتا ہے۔ کیپاڈوشیا کی وادیاں جیسے داستان قدرت کی رنگین تصویر ہوں، جہاں ہر پتھر میں تاریخ کی گونج سنائی دیتی ہو۔ یہاں کے غبارے آسمان کی وسعتوں میں اڑتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے زمین پر ایک خواب سی دنیا بسائی گئی ہے۔ ترکی کا سفر شروع ہوتا ہے کیپاڈوشیا کی عجیب و غریب سرزمین سے۔ یہاں کا گورمے اوپن ایئر میوزیم یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے، جہاں پتھروں کو تراش کر بنائے گئے چرچ، رہائشی غاریں اور قدیم مسیحی تاریخ کے نقوش آج بھی زندہ ہیں۔ یہ میوزیم نہ صرف دیکھنے والوں کو حیران کرتا ہے، بلکہ ماضی کی ایک خاموش آواز کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ اسی علاقے میں واقع ہے اچ حصار کاسل، ایک بلند پہاڑی پر بنا پتھروں کا قلعہ جو پورے کیپاڈوشیا پر ایک شاہانہ نظر رکھتا ہے۔ یہاں سے جب سورج غروب ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے پوری وادی سنہری رنگ میں نہا گئی ہو۔ فیری چمنیز یعنی پریوں کی چمنیاں قدرت کے وہ عجائبات ہیں جو ہزاروں سالوں میں آتش فشانی راکھ سے بنے۔ یہ مخصوص شکل کے پتھریلے ستون نہ صرف قدرت کا عجیب کارنامہ ہے، بلکہ آج سیاحوں کے لیے ایک جادوئی دنیا بن چکے ہیں۔ پاسا باغ، ترکی کے علاقے کیپاڈوشیا میں واقع پاسا باغ، جسے راہبوں کی وادی موکس ویلی بھی کہا جاتا ہے، ایک پراسرار مقام ہے۔ یہاں کی عجیب و غریب چٹانی ستون، جنہیں فیری چمنیز کہا جاتا ہے، تقریباً 60 لاکھ سال پہلے آتش فشانی سرگرمیوں کے نتیجے میں وجود میں آئے۔ آتش فشانی راکھ
اور لاوے نے نرمی سے تہ جمائی، جس پر بعد ازاں ہوا اور پانی کے کٹاؤ نے حیران کن ستونوں کو تراش دیا۔ پیجن ویلی اپنے نام کی طرح کبوتروں کی وادی ہے، جہاں قدیم زمانے میں کبوتروں کو پیغام رسانی کے لیے رکھا جاتا تھا۔ آج بھی ان کے گھونسلے غاروں میں نظر آتے ہیں۔ پیجن ویلی اپنے قدیم کبوتر خانوں اور قدرتی پتھریلے مناظر کے باعث دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اور تاحصار کاسل، ایک اور غاروں سے تراشا ہوا قلعہ جو قدیم طرز زندگی کی جھلک پیش کرتا ہے۔ یہاں سے پوری وادی کا نظارہ دل موہ لینے والا ہوتا ہے۔ اہلارا ویلی صرف تاریخ نہیں، ایک فطری جادو ہے، جہاں بل کھاتی نہر، سرسبز درخت اور چٹانوں سے گرتے چھوٹے آبشار ایک جنت نظیر منظر تخلیق کرتے ہیں۔ پرندوں کی چہچہاہٹ، خاموش فضا اور پتھروں کے بیچ سے گزرتی ہوا یہاں آنے والوں کے دل کو سکون اور روح کو تازگی عطا کرتی ہے۔ کیپاڈوشیا سے تھوڑے فاصلے پر ہے ماؤنٹ حسان، ایک خاموش آتش فشاں پہاڑ جس کی برف پوش چوٹیاں ترک سرزمین کی بلندیوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ ترکیے کا ماؤنٹ حسان ایک خاموش مگر باوقار آتش فشاں ہے، جو ہزاروں سالوں سے زمین کے سینے میں چھپی آگ اور اسرار کا محافظ ہے۔ اس کی برف پوش چوٹیوں سے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے قدرت نے آگ اور برف کو ایک ہی منظر میں قید کر دیا ہو۔ لیک توز پھر آتی ہے ترکی کی سب سے منفرد جھیل۔ یہ نمکین جھیل نہایت سفید اور آئینے کی طرح چمکتی ہے۔ گرمیوں میں یہ خشک ہو جاتی ہے اور اس کا سفید میدان ایسا لگتا ہے جیسے برف کی چادر بچھی ہو۔ یہاں کھڑے ہو کر کیا کوئی تصویر بنوانا چاہتا ہے؟ یقیناً ہر کوئی بنانا چاہتا ہوگا۔ لیک توز وہ جادوئی آئینہ ہے جہاں آسمان خود کو زمین پر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب رخ کرتے ہیں استنبول کی جانب، ٹیکسیم اسکوائر، شہر کی روح جہاں ہر وقت زندگی رواں دواں ہے۔ کیفے، فنکار اور رنگین مناظر، سب کچھ ایک ہی جگہ پر ہے۔ دولما بہاچے پیلس صرف ایک محل نہیں، یہ عثمانی شان و شوکت کا آخری جھلکتا ہوا سورج ہے، جو آج بھی اپنے آئینوں، فانوسوں اور سنگ مرمر کی دیواروں میں تاریخ کی سرگوشیاں سناتا ہے۔ بحر مرمرا کے کنارے کھڑا یہ شاہکار محل مغربی طرز تعمیر اور مشرقی روح کا ایسا امتزاج ہے جو ہر نگاہ کو مسحور کر دیتا ہے۔ یہی وہ محل ہے جہاں وقت کی قدم آہستہ ہو گئے، جہاں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اپنی آخری سانس لی، اور جہاں تاریخ ایک سنہری کمرے میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی۔ گرینڈ بازار دنیا کا سب سے بڑا اور پرانا بازار، یہاں ہزاروں دکانیں، مسالے، قالین، زیورات اور ہاتھ کے بنے ہوئے نوادرات موجود ہیں۔ یہ جگہ صرف بازار نہیں، تہذیب کا میلہ ہے۔ گلاٹا ٹاور ایک اونچا ٹاور جس سے پورا استنبول دیکھنے کو ملتا ہے۔ دن ہو یا رات، یہاں سے نظر آنے والا منظر دل کی گہرائیوں میں بس جاتا ہے۔ توپ کاپی پیلس وہ جگہ ہے جہاں عثمانی خلفاء رہتے تھے۔ یہاں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار اور دیگر تبرکات بھی محفوظ ہیں، جو ہر مسلمان کے دل کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ اب چلتے ہیں جنوب کی جانب، کونیالٹی بیچ، انطالیہ کا مشہور ساحل، جہاں نیلے پانی اور پہاڑوں کا امتزاج سیاحوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا ہے۔ قریب ہی واقع ہے ٹرمیسوس، ایک قدیم یونانی شہر جو پہاڑوں پر بسا ہوا ہے۔ یہاں کے کھنڈرات وقت کی گزرگاہ کا سنہرا عکس پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ واحد شہر ہے جسے سکندر اعظم فتح نہ کر سکا اور جو اب پتھروں میں تراشی ہوئی آزادی کی کہانی سناتا ہے۔ ٹورٹم واٹر فال ترکی کی دھڑکتی ہوئی وہ دار ہے جو پہاڑوں کے دل چیر کر گرتی ہے اور فطرت کی طاقت کا شاندار مظاہر پیش کرتی ہے۔ جب اس آبشار کی گرجتی آواز گونجتی ہے
تو یوں لگتا ہے جیسے زمین خود کوئی زرمیہ نغمہ چھیڑ رہی ہو۔ پھر آتے ہیں بورڈروم کاسل پر۔ یہ قلعہ سمندر کے کنارے واقع ہے اور اب ایک میوزیم ہے جہاں سمندری آثار قدیمہ محفوظ ہیں۔ بٹر فلائی ویلی، ایک قدرتی وادی جہاں درجنوں اقسام کی خوبصورت تتلیاں نظر آتی ہیں۔ یہاں کے نیلے پانی، چٹانیں اور فضا میں اڑتی تتلیاں انسان کو کسی جادوئی دنیا میں لے جاتی ہیں۔ کایا کوئی ایک ویران یونانی گاؤں ہے جو اب ایک عجیب سی خاموشی میں چھپا ہوا ہے۔ یہاں کی گلیاں، سنسان مکانات اور ہستہ چرچ تاریخ کی اداس جھلک ہیں۔ دالیان، ایک ندی اور شہر جہاں آپ کشتی میں بیٹھ کر پانی کے کچھووں کو تیرتے دیکھ سکتے ہیں اور قدیم مقبروں کو پہاڑوں پر تراشا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ لیک سالڈا، ترکی کا ترک مالدیپ، سفید ریت، فیروزی پانی اور پہاڑی پس منظر۔ لیک سالڈا کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے قدرت نے زمین پر مریخ اور مالدیپ کا سنگم اتار دیا ہو۔ نیلے آسمان، سفید ریت اور ہلائی سی خاموشی۔ ترکی کی یہ جھیل زمین کی سب سے صاف پانیوں میں سے ایک ہے جہاں ہر منظر گویا کسی سائنس فکشن مووی کا حقیقی شاٹ لگتا ہے۔ مارماریس، ایک پرفضا ساحلی شہر جہاں کشتی کی سیر، نیلے سمندر اور رات کی روشنیاں آپ کو مسحور کر دیتی ہیں۔ ماؤنٹ نمرود، جس نے پہاڑ کی چوٹی پر خدائی کا دعویٰ کیا، آج وہ مٹی میں دفن ہے۔ ماؤنٹ نمرود کی ویرانیاں گواہ ہیں کہ زمین پر خدائی کے خواب دیکھنے والے رب حقیقی کے قہر سے کبھی نہ بچ سکے۔ وہ بادشاہ جو اپنے مجسمے آسمان کے نیچے سجا کر خود کو لافانی سمجھتا تھا، آج اس کی سلطنت مٹ چکی ہے۔ بحیرہ اسود کے ساحل کی بات کریں تو سبز پہاڑوں سے گرتی آبشاریں، پرسکون گاؤں اور قدرت کی خاموش خوبصورتی دل کو چھو جاتی ہے۔ انکارا ترکی کا دارالحکومت ہے۔ یہاں جدید سیاست، تعلیم اور ٹیکنالوجی کا مرکز ہے۔ انطالیہ ترکی کا ساحلی جواہر ہے۔ نیلا سمندر، پرسکون ریزورٹس، قدیم کھنڈرات اور ہر سال لاکھوں سیاح یہاں آتے ہیں۔ ازمیر ثقافت اور تجارت کا گہوارہ ہے جہاں ساحل، مارکیٹس اور میلہ نما رونقیں ہر دل کو بہا لے جاتی ہیں۔ کونیا روحانیت کی سرزمین، یہاں حضرت مولانا جلال الدین رومی کا مزار ہے جہاں ہر سال ہزاروں لوگ محبت، صوفیزم اور امن کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ ترکی ہر سال تقریباً 5 کروڑ سے زائد سیاحوں کا خیر مقدم کرتا ہے جو کیپاڈوشیا، پاموکلے، ایفیسس، آیا صوفیہ، نیلی مسجد، بحیرہ اسود کے پہاڑی علاقے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں ٹورسٹ ہائیکنگ، سکینگ، کشتی کی سیر، تاریخی کھنڈرات کی کھوج اور ترک حمام کے لطف سے اپنی روح کو تازہ کرتے ہیں۔ چائے، قہوہ اور ترک مٹھائیاں یہاں کی زندگی کا حصہ ہیں۔ بازاروں میں گھومتے ہوئے ہر دکاندار مرحبا کہہ کر خوش آمدید کہتا ہے۔ عورتیں روایتی لباس کے ساتھ ساتھ جدید انداز بھی رکھتی ہیں۔ مرد شائستگی، شجاعت اور روایات کو برقرار رکھتے ہیں۔ ترکی صرف ایک ملک نہیں، یہ محبت، قدرت، تہذیب، روحانیت اور جدت کا حسین امتزاج ہے۔ یہاں کا ہر منظر ایک تصویر ہے، ہر گلی ایک داستاں اور ہر لمحہ ایک دعا جیسا۔ جہاں مشرق کی روحانیت مغرب کے انداز سے ملتی ہو، یہ وہ سرزمین ہے۔ ایک بار ترکی ضرور جائیے۔ یہ سفر صرف نظروں کا نہیں، یہ روح کا سفر بن جاتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس سرزمین کی طرف جسے ترکی کہتے ہیں، جہاں حسن، محبت اور حیرت ہر قدم پر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ چاہے آپ تاریخ کے دیوانے ہوں یا قدرت کے چاہنے والے، ترکی میں ہر دل کے لیے کچھ خاص ضرور ہے۔ تو جب بھی زندگی آپ کو سفر کا موقع دے تو ایک بار ترکی ضرور جائیے گا۔ یہ ملک یاد نہیں، احساس بن کر دل میں بس جائے گا۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل آر کے کریٹ کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور زبردست ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔